درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ درود کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے۔ ثواب کسے ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ رحمت کس پر برسے گی؟ ہم پر برسے گی۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے معاف۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہم پر مہربانی، امت پر احسان، میرے امتیوں کا بھلا ہو جائے۔ کیا بات ہے، اس بات پر نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا ہے، کتنا ہم سے محبت ہے، کتنا ہم سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت پر کمال درجے مہربان ہے۔ تو ایک تو پیارے آقا کا اس امت سے پیار دیکھیں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کیا بتائی کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو نارمل نہ سمجھیں، قیامت کے دن ہم سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ آج کل کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجئے ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور اس میں کیا ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں چلا جائے گا، مزے میں ہوگا۔ اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اچھا، اب اس کی تفصیل میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں، ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے، وہ مل جائے، یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ Nobody help over there۔ اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے، امیجنیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھنس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے، اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا، کاش میں اور سجدے کر لیتا، میں اور صدقے کر لیتا۔ یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا، 2-4 گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا، کسی سے ادھار لے کر، قرضہ لے کر، کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو یار بندہ پھنس گیا ہے اس کی مدد کر دو، اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر از نو وے ٹو بیلنس یور بیلنس شیٹ۔ قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پھر سنو، ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں؟ 10 نیکیاں، اور کتنے گناہ معاف ہونے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حساب کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں تو بہت کم ہیں، بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے، گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتہ ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا۔ تو اب درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زیادہ پڑھتے جاؤ، تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں، قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں، ہونا یہ چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا۔
حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی عظیم خاتون ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ماجرا پیش آ گیا۔ اب وہ ماجرا کیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور اپنے بندوں پر اللہ کریم کس قدر مہربان اور کس قدر ان کے لیے آسانی کرنے والا ہے۔ معاملہ یہ تھا، یہ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی سورت ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہی مسئلہ ایک ہے، تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، میں اصل موضوع کی طرف رہوں گا۔ جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کرے یا فقہی کتابوں میں پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے زہار، اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسائل ضرور سیکھنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے، مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، اور اسلام کی ابتدا میں اسلام شروع ہوا تھا تو زہار کرنے والے کا یا زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی مثل ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا۔ اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کو تو کہہ گئے، مگر پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، پریشانی ہو گئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اور نبی پاک کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، عمر میں بھی میری زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر انہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو پیسے تو ہے نہیں میرے پاس، بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہو کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پرانا دستور تو یہی تھا کہ جو زہار کرے گا عورت اس کی حرام ہو جائے گی، قانون یہی تھا۔ حضرت خولہ بڑی پریشان، دل غم سے ڈوب گیا، اور رہ رہ کر انہیں بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس تو وہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا۔ اب جب دیکھا کہ کوئی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ایسا کوئی رزلٹ مل نہیں رہا، ایسا کوئی جواب آ نہیں رہا، اللہ اکبر، بے قرار دل کے ساتھ حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں گریا وزاری، آنسو بہا کر عرض کی کہ اللہ میری محتاجی، بے کسی، پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب علیہ السلام پر ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ آپ روتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں۔ اللہ اکبر، غمگین دل سے پکارا تھا نا، توجہ کے ساتھ پکارا تھا، گریہ وزاری کے ساتھ پکارا تھا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوئی کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، اور یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی یہ سورت ہے، اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ اللہ، اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس سورت کی۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، البتہ بہت ناپسندیدہ ہے، جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ اب اس کی کفارے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں موجود ہے، ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے، جو بات، جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں، کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ، اور پھر توجہ کے ساتھ
جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا. صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا. یہ ہے دعا. اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تم ساری پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ اللہ، سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں. ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. امیر اہل سنت کے جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیویٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء. اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے. 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے. کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے. اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے. آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے. تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا، سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں،
आओ ना रब से हजरत अय्यूब के अंदाज में दुआ मांगते हैं ना। अच्छा, ये दुआ अल्लाह ने हमें सिखाने के लिए तो कुरान में अता फरमा दी ना कि मेरे बंदो मेरे दरबार में मांगना है तो यूं ही मांग लो जैसे मेरे नबी ने मांगा है। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये बड़ी दिलासा देने वाली दुआ है, ये बड़ी मुश्किलों को टालने वाली दुआ है, ये तकलीफों में काम आने वाली दुआ है। तर्जुमा तो देखो ना, यानी अल्लाह के सामने अपना मसला पेश कर दिया आपने कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। अल्लाह बीमार हूं, अल्लाह परेशान हूं, अल्लाह कर्जे में हूं, कहो ना रब से मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे सताते हैं लोग, मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे परेशान करते हैं लोग, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। और जब आपने दुआ की तो दुआ कैसे कबूल हुई? ये बात भी रब ने कुरान में इरशाद फरमाई सूरह अंबिया में, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिथलहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अल्लाह कुरान में फरमा तो हमने उसकी दुआ सुन ली, तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी, हमने उसे उसके घर वाले और उनके साथ नहीं और अता किए, अपने पास से रहमत फरमाकर, और बंदगी वालों के लिए नसीहत है। हजरत यूनुस पर कैसी आजमाइश आई थी? कोई सोच सकता है कि मछली के पेट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हम बेकरार, बेचैन, शिकवे, शिकायत? अरे नबी हैं, कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अबदाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा सहाबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा उन्होंने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो आज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है। और ये आपने दुआ की और अल्लाह ने मछली के पेट से आपको नजात अता फरमा दी, फिर से कौम भी अता फरमा दी, सरदारी भी अता फरमा दी। तो ये दुआएं हैं जो बेकरारी में, मुसीबत में रब को पुकारा गया। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अपने रब को पुकारने वाले बन जाएं, सही तरीके से दुआ करने वाले बन जाएं। हजरत ज़करिया, अल्लाह अकबर, आप बड़ी उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे तक पहुंच गए, आपकी औलाद नहीं थी, आपकी ज़ौजा भी बांझ थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं ना कि औलाद नहीं हो सकती, हम डॉक्टरों की बड़ी मानते हैं। अरे डॉक्टर कुछ भी कह दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, किसी को डॉक्टर कहते हैं जनाब कोई मर्ज नहीं है, 100% फिट है, 2 दिन बाद दुनिया से चला जाता है। कैसे मरा डॉक्टर को भी पता नहीं, मौत आ गई ना। और कभी डॉक्टर कहते हैं 3 दिन का मेहमान है, शायद उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाता है, वो बंदा फिर भी जिंदा घूम रहा होता है। अल्लाह की शान है, डॉक्टर डॉक्टर है, वो अपनी अपनी साइंस चलाएं, मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत ज़करिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ये भी उलमा फरमाते जो बे औलाद हैं उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका, हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या है इसका? ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की? सिर्फ बेटा नहीं दिया, बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि शरफराजी भी अता फरमाया। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ।
پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں, پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے, اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتہ چلا کہ گر گڑانا توجہ کے ساتھ, خوف بھی ہو امید بھی ہو, پھر یہ کام بن جاتے ہیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے, قرضے کی ضرورت ہے, اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے, آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے, وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. دوست احباب سے پوچھتے ہیں, وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. سب دروازے بند ہیں, کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے. مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے. ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے, اللہ اکبر, بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے, لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا, بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے, گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے. دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے, معاملہ بنے گا کیسے. چلو میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات مزید سمجھ آ جائے گی. ایک صاحب تھے, کافی امیر تھے, اپنا بنگلہ بھی تھا, اپنی گاڑی بھی تھی, اللہ پاک نے بہت دیا تھا. شام کو گھر آئے, بچوں کے ساتھ وقت گزارا, کھانا کھایا, اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے. رات ہو گئی تھی, بڑا نرم بستر تھا, ٹھنڈا کمرہ تھا, مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے. پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی. کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی, چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں, شاید نیند آ جائے. گھر سے باہر نکلے, گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں. اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا. کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں, ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں, وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. مسجد کے باہر گاڑی پارک کی, وضو کیا, مسجد کے اندر داخل ہوئے. تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے, پوری مسجد خالی, مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی. رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے, اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ, میری بیٹی بیمار ہے, ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے, مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں, کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم, تو ہی اسباب بنانے والا ہے, مجھ غریب کی حالت ذات پر رحم فرما. اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی, مجھے کہیں بھیجا گیا ہے, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ غریب کے پاس گیا, جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو, اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو, کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا. اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا, اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے. تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولا یہ ایڈریس ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں آیا, اس نے تمہیں بھیج دیا, جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. سارے دروازے بند ہو جائیں, میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے, ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا, تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو, پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, چوٹ لگ جائے, پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو, یار بڑا درد ہے, کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا, دوائی. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے, لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے, کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا, فیملی میں پرابلم ہوا, واٹ ایور پرابلم, سب سے پہلے ہمیں دنیا والے, سورس ہیں, وکیل, پولیس, یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے, پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں, مگر اسباب کے چکر میں, اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے, جو مشکلیں دور کرنے والا ہے, جو اولاد دینے والا ہے, جو مصیبت ٹالنے والا ہے, اس کی طرف جاتے ہی نہیں. پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں, مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا, آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا,
کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن سبی کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔